نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثی مزید فی کے ابواب چل رہے ہیں جی. آج کا باب ہے ہمارا باب مفاعلہ، مفاعلۃ. یہ اس کا وزن آتا ہے اور یہ وزن کو یاد کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کے باب کی خصوصیت جو ہے وہ مشارکت ہے. کسی کام کے کرنے میں دو اشخاص کی، دو پارٹیوں کی، دو گروہوں کی جو ہے وہ مشارکت ظاہر ہو تو اس کی خاصیت یہ ہے. قتل یقتل سے مراد ہے کہ اس نے قتل کیا، یقتل وہ قتل کرتا ہے. لیکن جب اسی لفظ کو فاعل کے وزن پہ قاتل کریں گے تو اس میں مشارکت پائی جائے گی. مشارکت اس سینس میں کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. ایک جو ہے وہ دوسرے کو قتل کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پہلے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو مشارکت ہوگی ایک فعل میں. وہ فعل کون سا ہوگا؟ قتل. لیکن جب یہ ثلاثی مجرد میں ہوگا تو اس میں مشارکت نہیں پائی جائے گی. وہ صرف ایک بندہ اگر دوسرے کو قتل کر رہا ہے تو وہ اس معنی میں آئے گا. اچھا جی. گردان کے اعتبار سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فعل ماضی معروف ہے. اس میں فعل ماضی معروف کا جو وزن ہے وہ فا، عین اور لام کے درمیان ایک الف کا اضافہ کرنے سے یہ باب بن جاتا ہے. یعنی فا کے فوراً بعد ایک الف کا اضافہ کریں. مثلا قتل یہ ہے تو قاف کے فوراً بعد آپ کو ایک الف کا اضافہ کرنا پڑے گا تو وہ بن جائے گا قاتل. جاوزہ ہے تو ایک جیم کے فوراً بعد ایک الف کا اضافہ کریں گے تو وہ بن جائے گا جاوزہ. جاوزہ، جاوزہ. تو یہاں پہ وہ لفظ بن جائے گا جاوزہ، وہ دونوں چلے. ٹھیک ہے جی. تو پہنچے، اس میں الف کا معنی ہوگا وہ دونوں. یہ چونکہ ضمیر ہے. اگر یہاں پہ لفظ ہوگا تو اس کا معنی ضمیر جو ہے ہوا مستتر ہوگی. اس میں اس کا معنی ہوگا کہ قاتل، اس نے قتل کیا. تو وزن اس کا فاعل، فاعل، فاعلو. فاعلو میں یہ واو جو ہے وہ ضمیر ہے. میں کنٹینیوسلی اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ ہر فعل کے اندر ضمیر کو میں نے علیحدہ لکھا ہوا ہے، فعل کو علیحدہ لکھا ہے. اور اگر مبنی نہ ہو تو اس میں اعراب آتے ہیں. اعراب والا فعل مورب ہوتا ہے. تو جب مورب آتا ہے تو اس میں ایک خانے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں اعراب بھی لکھے جاتے ہیں. اور نیکسٹ جب کسی سبب سے اعراب ختم ہو جاتے ہیں تو ہم اس اعراب کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اعراب کے خانے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے صرف اس کو ختم کرنا ہے عامل کے آنے سے. تیسرا کلمہ ہے جی فاعلت، فاعلتا. تو اس میں ہے یا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس میں تا زبر الف تا یہ ضمیر ہے. فاعلنا نون ضمیر ہے. آگے آ رہا ہے جی فاعلتا، قاتلتا، جادلتا. تو نے جھگڑا کیا، تو نے بحث کی. قاتلتما، قاتلتم. یہاں پہ کیا آئے گا؟ جادلتی، جادلتما، جادلتن. میں مختلف الفاظ لے کے بیان کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ خاصمتو. خاصم میں نے بھی جھگڑا کرنا ہوتا ہے. میں نے جھگڑا کیا. خاصمنا، قاتلنا، ہم نے قتال کیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ لفظ
فعل ماضی واحد مذکر غائب جس میں فعل اور فاعل دونوں مل کر ایک فعل ماضی وجود میں آتا ہے. جو فاعل ہوتا ہے وہ اس میں ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، گویا کہ پورے فعل کے اندر ایک فعل ہوتا ہے اور ایک فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہر کلمے میں فعل کون سا ہے اور فاعل کون سا ہے وہ ہم نے ضمیر کو، فاعل کو ہم نے ریڈ کلر میں دے دیا اور فعل کو ہم نے بلو کلر میں رکھا. یہ ہے فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی کا باب میں سے کون سا باب ہے جی؟ باب مفعلہ. تو اس میں لفظ اگر دیکھیں تو آپ کو لفظ نظر آئیں گے. مثلا جیسے میں نے ایک لفظ کیا جاہد یجاہد مجاہدتن، قابل یقابل مقابلتن، یہ اس کا وزن آئے گا. یہ مختلف الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے خطبہ، تو خاطبہ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو خاطبہ یہاں پہ ہے، ہم ان کے ساتھ، تو جب وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں سلامہ، تو مشارکت ہوئی نا ملنے میں. تو یہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.